اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 70 بائے اردو داستان۔ کرائے کی خوبصورت کوٹھی میں مارلینو سداشی کے پاس موجود تھا۔ سداشی یہاں پرسکون زندگی گزارتے ہوئے اس قابل بننے میں ہو گئی تھی کہ شدید ترین حالات کا مقابلہ کر سکے۔ شیران اس کے دل کا زخم تھا۔ اس کے دل کے گوشے گوشے میں اس کی محبت سر ابھارتی رہتی تھی، لیکن پھر اس دیوانے کی وحشانہ فطرت اسے نفرت کا احساس دلاتی تھی۔ وہ پاگل تھا۔ سداشی جب بھی اس کے بارے میں سوچتی عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو جاتی۔ اس کے سینے میں ہلچل سی مچ جاتی۔ کاش شیران اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ ساری زندگی کی حسرتیں اور مایوسیاں مٹ جاتی۔ وہ اس کے قدموں میں اپنے آپ کو عمر کے آخری سانس تک پڑا رہنے دیتی، اور یہی اس کے لیے زندگی کی معراج ہوتی۔ لیکن وہ پاگل شخص، وہ تب سداشی کا دشمن بن چکا تھا۔ دیوانگی کے عالم میں شیران نے اسے جو الفاظ کہے تھے، اسے یقین تھا کہ شیران اسے ان الفاظ پر کبھی معاف نہیں کر سکتا، اور اگر آج سداشی اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ایسے شخص سے محبت کا تصور مزہ کا خیز تھا، اور سداشی خود ہی اپنا مذاق اڑاتی رہتی تھی۔ مارلینو اس کے لیے ایک طرح سے دیوتاؤں کا پرتو تھا۔ مارلینو در حقیقت دیوتا ہی تھا، جس نے اسے بے حیثیت بیکار سی لڑکی کو شہزادیوں کی سی زندگی دی تھی۔ سداشی کو یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، سوائے اس کے کہ شیران کبھی کبھی اس کے دل میں کسک بن جاتا تھا۔ مارلینو اس بار بذات خود اس کے پاس پہنچا تھا، اور اس نے سداشی کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کانگہو سے اکتا کر یہاں آیا ہے اور چند دن خاموشی سے اس کے پاس رہے گا۔ چنانچہ ان دنوں وہ دونوں مختلف مشغولیات میں مصروف نظر آتے تھے۔ سداشی کا بھی دل بہل گیا تھا۔ اس صبح جب اس نے اخبار اٹھایا تو پہلے ہی صفحے پر ایک انوکھی خبر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ ایک غیر ملکی شخص قتل کر دیا گیا تھا، اور یہ قتل وحشت و درندگی کی ایک ہولناک مثال قرار دیا گیا تھا۔ غیر ملکی کے چاروں ہاتھ پاؤں علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے تھے، اور اس کی لاش ایک اعلیٰ درجے کی گاڑی میں رکھ کر پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے چھوڑ دی گئی تھی۔ کار کے اسٹیئرنگ وغیرہ پر کوئی نشانات نہیں ملے تھے، سوائے ایک انگریزی تحریر کے جو انتہائی بگڑے ہوئے انداز میں لکھی گئی تھی، اور اس میں جگہ جگہ غلطیاں تھیں۔ تحریر کچھ یوں تھی: 8 درندوں میں سے ایک کے شکار کر لیا گیا، باقی 7 کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ وہ اس وقت کو یقیناً نہیں بھولے ہوں گے جب ایک سادہ لو دیہاتی ان کے بیچ آ پھنسا تھا، اور انہوں نے وحشیانہ قہقہوں کے درمیان اسے ہاتھ پاؤں سے محروم کیا تھا۔ آج وہی سادہ لو دیہاتی اپنے انتقام کی ابتدا کر رہا ہے، اور وہ 8 درندے جن کی تعداد اب 7 رہ گئی ہے، بالآخر اس کے انتقام کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تحریر پولیس کے لیے معمہ بنی ہوئی تھی۔ نیچے کسی کے دستخط نہیں تھے۔ پولیس کا خیال تھا کہ تحریر جان بوجھ کر بگاڑی گئی ہے۔ بہرحال پولیس اس کی تفتیش کر رہی تھی۔ خبر کے ساتھ مقتول کی تصویر بھی چھپی تھی، اور جو چہرہ تصویر میں پیش کیا گیا تھا وہ سداشی کے لیے انجان نہیں تھا۔ یہ مارلینو کے دشمن ہینڈرک کا چہرہ تھا۔ سداشی بے قرار ہو گئی۔ مارلینو سے بتایا تھا کہ شیران ہینڈرک کے پیچھے لگ گیا ہے، اور اب ہینڈرک شاید ہی بچ سکے۔ ہینڈرک کا یہ وحشیانہ قتل شیران کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس مختصر خبر میں جو تفصیل تھی وہ چیخ چیخ کر شیران کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ اخبار ہاتھ میں لیے دیوانہ وار مارلینو کی خوابگاہ کی طرف دوڑی تھی۔ خبر پڑھتے ہی مارلینو خوشی سے چلا اٹھا: او بیبی، دیکھا تم نے دیکھ لیا۔ مارلینو کے اندازے کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ میں شیران کے انتخاب پر فخر کرتا ہوں۔ بیبی، اس جیسے شخص روئے زمین پر دوسرا نہیں ہوگا۔ بات کا دھنی، ہاتھ کا دھنی۔ اس نے جس انداز میں ہینڈرک کو قتل کیا، بیبی یقین کرو میری زندگی 2 گنی ہو گئی ہے۔ میں ہینڈرک سے ایسا ہی انتقام لینا چاہتا تھا، لیکن نہیں لے سکا۔ جانتی ہو آج میں جتنا خوش ہوں، سداشی اتنا شاید زندگی میں کبھی نہ ہوا ہوں۔ ابتدا ہو چکی ہے کتو، ابتدا ہو چکی ہے۔ مارلینو کا انتقام تمہیں دنیا کے کسی خطے پر سانس نہیں لینے دے گا۔ ہینڈرک، تم مر چکے ہو، اور میں نہیں جانتا کہ موت کے بعد کسی انسان کی حیات کیا ہوتی ہے، لیکن تم نے دیکھ لیا برائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سزا ضرور ملتی ہے بیبی۔ تم مجھے بتاؤ کہ میں اپنی خوشی کے اظہار کے لیے کیا کروں؟ سداشی ہنس پڑی، پھر بولی: سر، میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ ہاں بیبی، ضرور۔ میں بے پناہ خوش ہوں، تمہیں بتا نہیں سکتا۔ تو سر، آپ یہ اخبار مجھے دیں، پہلے غسل کریں، لباس تبدیل کریں، اور پھر ناشتے کے کمرے میں پہنچ جائیں۔ سداشی شوخ انداز میں بولی، اور مارلینو ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم ناشتہ لگاؤ، میں ابھی پہنچتا ہوں۔ اور چند لمحات کے بعد وہ ناشتے کے کمرے میں پہنچ گیا، جہاں سداشی ناشتے کی میز پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مارلینو نے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا: بالآخر شیران نے ہینڈرک کو قتل کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے لگ چکا تھا، اور یقین کرو میں کوئی خوشخبری سن کر ہی کانگہو واپس جانا چاہتا تھا۔ سر، اس شخص کی خوبیوں سے مجھے کوئی انکار نہیں، لیکن بہت ہی وحشیانہ فطرت کا مالک ہے وہ۔
इंसानियत उसे छूकर भी नहीं गुजरी। अगर इंसानियत उसे छूकर गुजरी होती बेबी तो मेरा इंतकाम इस तरह ले सकता। बाज़ ऐसे वहशी बेहद काम के होते हैं। तुम उसे माफ़ कर चुकी हो और मुझे यकीन है कि मार्लिनो की मोहब्बत के जवाब में तुम इसके साथ कोई इंतकामी जज्बा दिल में ना रखोगी। मैं तो इसके ख़िलाफ़ कोई इंतकामी जज्बा नहीं रखती, लेकिन मुझे यकीन है कि जब भी उसके सामने आई वो यकीनन मुझे हलाक कर देगा। तुम इसके साए से बचने की कोशिश करना, मैं देखूंगा इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। दोनों नाश्ता करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो नाश्ते से फारिग हो गए। मार्लिनो अपने मखसूस ट्रांसमीटर तक पहुँच गया जिस पर वो उन लोगों से रब्ता कायम करता था। थोड़ी देर के बाद ग्रीचर से इसका रब्ता कायम हो गया। ओ जनाब, क्या आप कांगू से मुखातिब हैं? नहीं ग्रीचर, अभी मैं बैंकॉक में ही तुमसे मुखातिब हूँ। तुमने अखबार की वो खबर पढ़ ली होगी। जी जनाब, ग्रीचर ने जवाब दिया। क्या कहते हो शिरान के बारे में? मुझे यकीन था जनाब कि शिरान बिलाखिर हेनरिक को ख़त्म कर देगा, क्योंकि वो उसके पीछे लग गया था। वो वापस तो नहीं आया? नहीं, अभी वापस नहीं पहुँचे। कहाँ होगा, अंदाज़ा लगा सकते हो? जनाब अली, ये जवाब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। खैर, वापस आए तो मेरी तरफ से मुबारकबाद देना इसे। मैं कांगू वापस जा रहा हूँ। बहुत बेहतर। और कोई हिदायत जनाब? ग्रीचर ने पूछा। नहीं, बस वही हिदायत जो तुम्हें पहले दे चुका हूँ। शिरान की हिफाजत करना। इसकी तेज़ सलाख फितरत के बावजूद इसकी हिफाजत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तेज़ सरकश घोड़ा है जिसके मुंह में लगाम नहीं है। मैं जानता हूँ जनाब, लेकिन अगर उन्हें इल्म हो गया तो कि हम उनकी हिफाजत कर रहे हैं तो हमारी शामत आ जाएगी। उसे इल्म ही क्यों हो ग्रीचर, तुम एक समझदार आदमी हो, हर ऊंच नीच को अच्छी तरह समझते हो। मुझे यकीन है कि तुम आखिर तक इसके मिशन के लिए काम करोगे। बहुत बेहतर जनाब, आपको यकीन कोई शिकायत ना होगी हमसे, ग्रीचर ने जवाब दिया और मार्लिनो ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। वो बहुत खुश नज़र आ रहा था। सुदाशी उसे देखते हुए कहा, क्या वापस जा रहे हैं चीफ? हाँ बेबी, मैं इसी मकसद के लिए यहाँ रुका था। न जाने क्यों मेरा दिल कहता था कि मैं यहाँ से कोई खुशखबरी लेकर वापस जाऊँगा। मेरे लिए जाने के इंतजाम करो। मार्लिनो ने जवाब दिया और सुदाशी ने गर्दन हिला दी। इसकी आंखों में अजीब से तासुरात उभर आए। दिल तो इसके भी यही चाहता था कि शिरान से मिले, उसे पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करे, लेकिन बादशाह खान कीथरो की रहाइशगाह पर मौजूद था और किसी जख्मी भेड़िए की तरह घुर्रा रहा था। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी। सामने कीथरो बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके सर, टांगों और बाजू पर पट्टियां बंधी हुई थी और इसके हलक से हल्की हल्की कराहें खारिज हो रही थी। दो आदमी कमरे में मौजूद थे और बादशाह खान पुश्त पर हाथ बांधे टहल रहा था। वक्फे से रुककर उसके हलक से धाड़ें निकलने लगती। वो जख्मी कीथरो पर बरस रहा था। बिल्कुल नाकारा हो गए हो तुम लोग, कतई इस काबिल नहीं रहे कि बादशाह खान के गिरोह में शामिल रहो। मुझे बताओ, जवाब दो। वो एक शख्स है, सिर्फ एक शख्स। ठीक है, इसका ताल्लुक मेरे कबीले से है, वो इंतहाई वहशी है, लेकिन अगर इस जैसे चदोर वहशी हमारे दरमियान आ जाए तो क्या हम अपने इस गिरोह को कायम रख सकते हैं? मुझसे कहो, मुझसे दरख्वास्त करो कि मैं ये गिरोह तोड़ दूँ और गोशा नशीनी इख्तियार कर लूँ, पहाड़ों में जा बैठूँ या यूरोप में गुमनाम ज़िंदगी अपना लूँ और बाकी ज़िंदगी वहाँ बसर कर दूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे अब दौलत की क्या ज़रूरत है? मेरे पास इतनी दौलत है कि अगर 50 साल तक और ज़िंदा रहूँ तो सुकून से खा सकता हूँ, लेकिन ये गिरोह सिर्फ इस वजह से कायम है कि मुझे इससे मोहब्बत है और मैं तुम सबकी बेहतरी चाहता हूँ। लेकिन क्या बेहतरी इसी सूरत में हो सकती है कि तुम एक अकेले आदमी का मुकाबले में कतई नाकारा और मुअत्तल हो जाओ? मैं कहता हूँ, इस तरह ताक़ुब करने की क्या ज़रूरत थी कि तुम लोग जहानत से काम नहीं ले सकते? मुझे बताओ, मुझे जवाब दो, क्या हुआ? तुम जवाब दो। जनाब आली, हम इसके ताक़ुब में शरीक ना थे। इन दोनों में से एक ने कहा जो कमरे में मौजूद थे। गोया तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि हुआ क्या है? ये बात नहीं, मिस्टर कीथरो में इस बारे में बता चुके हैं। हस्बे प्रोग्राम मिस्टर कीथरो के साथी भी हेनरी के पीछे लगे हुए थे। हेनरी का हर उस जगह ताक़ुब किया जा रहा था जहाँ वो जाता था। वो वज़ारत दाखिला के दफ्तर पहुँचा था। यकीनी तौर पर नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए उसके साथ 2 अफराद और थे। तीसरा उसका ड्राइवर था जो मुकामी था, और मिस्टर कीथरो ने प्रोग्राम के मुताबिक इन 2 अफराद को हलाक कर दिया जो हेनरी के साथ गए थे। मिस्टर कीथरो के बयान के मुताबिक हेनरिक भी मशीन गन की जद में था, लेकिन मिस्टर कीथरो ने खुद ही मशीन गन इस्तेमाल न की और हेनरिक को नुकसान न पहुँचने दिया। इसके बाद वही हुआ जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। हेनरिक वहाँ से निकल भागा और कीथरो इसके पीछे चल पड़े। हेनरिक अपनी क़यामगाह पर वापस आ गया। थोड़ी देर के बाद हमने उसके दोनों साथियों को बाहर निकलते देखा। मैं और मेरा साथी हेनरिक के मकान की निगरानी पर मामूर थे। मिस्टर कीथरो की कार भी वहाँ पहुँच गई और इसके बाद उन्होंने कार वहीं खड़ी कर दी। ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि हेनरिक अपनी कार में बैठकर बाहर निकला
اور بدحواس معلوم ہوتا تھا۔ ہم لوگ تو وہیں رک گئے مگر مسٹر کیتھرو اس کے پیچھے چل پڑے۔ بس یہیں سے غلطی ہو گئی۔ کیا اس دوران تم نے شیران کو اس کے پیچھے نہیں دیکھا؟ نہیں جناب۔ یہی تو پریشان کن بات ہے جناب، شروع سے لے کر اس وقت تک شیران ہینڈرک کے پیچھے نہیں تھا، اس شخص نے جواب دیا، اور کیتھرو نے نقاہت بھرے انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ شاید وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بادشاہ خان اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ہاں ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم سے بنیادی لیکن ایک بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ہمارا ذہن اس ڈرائیور کی طرف نہیں گیا جو ہینڈرک کی کار ڈرائیو کرتا تھا۔ مجھے شبہ ہے چیف کہ ہینڈرک کے ڈرائیور کو کس طرح قابو کر کے شیران نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ اوہ، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ بات؟ چیف، جب ان کی کار واپس ہو رہی تھی تو میں گھسٹتا وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو کار میں دیکھا تھا، وہ صحیح سالم تھا اور بادشاہ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، شیران چالاک ہے، ہم سے زیادہ چالاک ہے اور ہمیں جل دے گیا۔ اس نے بڑے آرام سے اپنا کام انجام دے دیا، اور وہ دن دور نہیں جب وہ بڑے اطمینان سے بادشاہ خان کو ختم کر دے گا اور اس کا نام و نشان مٹا دے گا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تم لوگوں پر۔ اس کے بعد تم اس قابل نہیں سمجھتا کہ تم لوگ میرے لیے کام کرو۔ ٹھیک ہے، ہینڈرک قتل کر دیا گیا اور ہم شیران کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ہم اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکے۔ شاید تقدیر کا پانسا اس کی طرف پلٹ رہا ہے۔ میں اب تم لوگوں سے ملاقات نہیں کروں گا۔ میری طرف سے تم سب کو آزادی ہے، جہاں چاہو چلے جاؤ، جس کے ساتھ دل چاہے کام کرو۔ مجھے تم جیسے ناکارہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چیف، یہ مناسب نہیں ہے۔ دشمن کے مقابلے میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ چیف کہ میں زندہ بچ سکوں یا نہیں، لیکن میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس طرح نہ چھوڑیے۔ اس میں سارا قصور ہمارا نہیں، بلکہ ایک خطرناک دشمن ہمارے سامنے ہے، اور آنے والا وقت کسی نہ کسی طرح ہمیں اس پر فتح دلا دے گا۔ فتح آسمان سے اتر آئی ہے۔ انتظار کرو، جب وہ اتر آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ بادشاہ خان یہ کہہ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی کار میں بیٹھ کر واپس جا رہا تھا۔ ابھی کار زیادہ دور ہی گئی تھی کہ دفعتاً اس نے اپنی پستول نکال کر کار ڈرائیور کی پشت پر رکھ دی۔ روک دو کار، اس کی غراتی آواز سنائی دی، اور ڈرائیور نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کار روک دی۔ ادھر پلٹو، اور ڈرائیور کی بگڑی ہوئی شکل اس کے سامنے آ گئی۔ وہ نہایت خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ ٹٹولا، اس کی کیپ اتاری، اسے دیکھا اور بھرپور چہرے کو ٹٹول کر کیپ ڈرائیور کے سر پر رکھ دی۔ ٹھیک ہے، چلو۔ ڈرائیور نے پھر اس طرح کار آگے بڑھا دی، لیکن اب سٹیئرنگ اس کے قابو میں نہیں تھا۔ بادشاہ خان کی حرکت اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن کچھ پوچھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ پیچھے ایک خونخوار بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے جو کسی وقت بھی لپک کر گردن دبوچ سکتا ہے۔ بادشاہ خان اسے راستہ بتاتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ہائیڈل گریمر کے علاقے میں پہنچ گیا۔ ہاؤس بورڈ سے اسے ایڈنا ڈمپل کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ گرینر اسکوائر کے فلیٹ نمبر 24 میں ملے گی۔ چنانچہ بادشاہ خان دوبارہ کار میں بیٹھ کر واپس چل پڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ایڈنا ڈمپل کے سامنے تھا۔ ایڈنا نے پرسکون انداز میں اسے ریسیو کیا، لیکن بادشاہ خان کی پیشانی کی شکنیں دیکھ کر اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ ہیلو بادشاہ خان، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ وہی مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ اس کے بعد شیران میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، لیکن ہینڈرک قتل ہو چکا ہے اور شیران نے مزید میرے 4 آدمی کو ہلاک کر دیا ہے۔ میں اخبار پڑھ چکی ہوں بادشاہ خان۔ مجھے کیا بتانے آئے ہو؟ یہی میڈم کہ آپ نے اوپر سے میرے لیے کیا احکامات موصول کیے۔ ابھی مجھے احکامات نہیں مل سکے۔ اس دوران اگر تم تنظیم سے علیحدگی چاہتے ہو تو مجھے لکھ کر دے دو، میں تمہارے یہ خیالات بھی تنظیم تک پہنچا دوں گی۔ ویسے میں ذاتی طور پر تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں بادشاہ خان، کسی بھی ذاتی مسئلے کو تنظیم کے خلاف استعمال نہ کرو، نقصان اٹھاؤ گے۔ مجھے قطعی طور پہ اعتراض نہ ہوتا مادام اگر مجھے پہاڑوں میں شیران کے قتل سے نہ روکا جاتا۔ اور یہ راگ تم کئی بار سنا چکے ہو۔ تمہیں یہ بتایا جا چکا ہے کہ خان اگر پہاڑوں میں گڑبڑ ہوتی تو ہمارا مقصد فوت ہو جاتا اور تمہیں اس تنظیم میں شامل کرنے کا کوئی جواز نہ رہتا۔ ایڈنا ڈمپل تیز لہجے میں بولی۔ بادشاہ خان نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے بیٹھا سوچتا رہا۔ چند لمحات خاموشی سے گزرے تو ایڈنا ڈمپل نے نرم لہجے میں کہا، ہر چند کے اوپر سے احکامات نہیں ملے بادشاہ خان، لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے طور پر خاموش بیٹھی رہوں گی؟ ٹھہرو، میں تمہیں اس کا ثبوت دیتی ہوں، ایڈنا ڈمپل نے کہا، اور پھر وہ الماری کے نزدیک پہنچ گئی۔ الماری سے اس نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹر نکالا اور اس کے سامنے ایک پردہ نصب کر دیا۔ بادشاہ خان متجسس انداز میں ایڈنا ڈمپل کی یہ کارروائی دیکھ رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد پردے پر تصویریں نظر آنے لگیں۔ یہ وہی فلم تھی جو ایڈنا ڈمپل اپنے مقامی مشیروں کو دکھا چکی تھی، لیکن بادشاہ خان اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ایڈنا ڈمپل نے اس وقت موقع کے لحاظ سے اسے یہ فلم دکھانا مناسب سمجھی۔ بادشاہ خان فلم دیکھتا رہا اور اس کی آنکھوں میں حیرت کے نقوش نمایاں ہوتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فلم ختم ہو گئی تو ایڈنا ڈمپل بولی، تم کیا سمجھتے ہو بادشاہ خان؟
کہ صرف تم ہی متاثر ہو. تمہاری مسلسل کارروائی ہو رہی ہے اور اس کارروائی میں ہم اپنے 9 آدمی ضائع کر چکے ہیں. سمجھے تم؟ اس سے زیادہ تمہارے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا. کارروائی مسلسل جاری ہے. تم نے تو ایک بلا ہمارے سر لا کر ڈال دی ہے، لیکن اطمینان رکھو، تمہیں اس سے نجات دلا دی جائے گی. اس کے لیے زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا. بادشاہ خان اس وقت تک نرم ہو گیا تھا. متذبذب لہجے میں بولا، مجھے افسوس ہے لیکن در حقیقت شیران میرے لیے اب ایک زخم بن کر رہ گیا ہے جس میں شدت سے ٹیس اٹھتی ہے. تو میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں. میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا بادشاہ خان کہ تمہاری تکلیف ہماری تکلیف ہے، لیکن شیران جیسے خطرناک آدمی کو ختم کرنے میں کچھ وقت درکار ہوگا. بہتر یہی ہے کہ تم اس کی طرف سے اپنے ہاتھ سمیٹ لو اور یہ سارا مسئلہ ہمارے لیے چھوڑ دو. ہم انتہا کوشش کریں گے بادشاہ خان کہ تمہیں مطمئن کر سکے. اسی میں ہمارا اپنا اطمینان بھی ہے. آپ کیا چاہتی ہیں مادام؟ چاہتی نہیں، مگر یہ مروشہ کہ تم اپنی تمام کارروائیاں جو تم اس کے خلاف کر رہے ہو ترک کر دو. میرا اندازہ ہے کہ وہ ابھی تک تمہاری راہ پر نہیں لگ سکا، لیکن بادشاہ خان اگر وہ تمہارے راستے میں آ گیا تو پھر ہمارے لیے بہت سی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ہم تمہاری حفاظت چاہتے ہیں. بعض اوقات ہمارا دشمن ہم سے زیادہ چالاک نکلتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاگل کتوں کی طرح سڑکوں پر بھونکنے لگیں. ہمیں بہرت اور سیاست سے کام لے کر اسے ٹھکانے لگانا ہوتا ہے، اور یہی ہمارے اور اس کے درمیان امتیاز ہے، ورنہ ہم اسے ہلکے قرار پائیں گے. بادشاہ خان کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اسے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مادام، میں انتظار کروں گا. اوکے بادشاہ خان، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ہم ان حالات سے لاپرواہ نہیں ہیں، بلکہ کسی بھی وقت تمہیں شیران کی موت کی خبر سنا دی جائے گی. بادشاہ خان خاموشی سے اٹھا اور اپنی کار میں واپس آ بیٹھا، لیکن کار میں بیٹھنے سے پہلے ایک بار پھر ڈرائیور کو چیک کر لینا مناسب خیال کیا. شیران اب بھی اس کے حواس پر چھا چکا تھا، اب چاروں طرف سے چوکنا نظر آ رہا تھا. ایڈنا ڈمپل کو اوپر سے ہدایات موصول ہو گئی تھیں. ایک بڑا لفافہ اسے اپنے سفارت خانے سے ملا تھا. ایڈنا نے پوری اشتیاق انداز میں لفافہ کھولا اور اس کی تحریر پڑھنے لگی. لکھا تھا، ڈیئر ایڈنا ڈمپل، تمہاری رپورٹ موصول ہوئی. فار ایسٹ کے علاقے میں تمہارا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا. ہمیں تمہاری ذہانت پر مکمل اعتماد ہے اور ہم تمہاری کارکردگی سے پوری طرح مطمئن ہیں. ہم تمہارے اس خیال سے متفق ہیں کہ عمر رسیدہ بادشاہ خان اس وقت ہمارے لیے کارآمد نہیں رہے گا جب ہم پہاڑوں میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے. اس کے لیے تم نے جو قائم مقام چنا اسے ہم نے بے حد پسند کیا. بلا شبہ وہ جنگجو قبائلی ہمارے مقصد کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اس کی فطرت میں ایسی کوئی بات نہیں جو ہمارے مشن کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہو سکے. بلکہ تمہاری رپورٹ کے بعد جب ہم نے اس کے بارے میں تحقیقات کرائیں تو ہمیں بڑے دلچسپ انکشافات سننے کو ملے. شیران بہزاد سلامت کا بیٹا اخلاقی قیود سے آزاد نوجوان ہے. اس کے ذہن پر مذہب اور انسانیت کا کوئی تسلط نہیں، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جو حالات کے ساتھ چلنے پر کمر بستہ رہتا ہے. اس کے بارے میں کچھ تفصیلات سرخ نشانات کے ساتھ تمہیں ارسال کی جا رہی ہیں. اس سے تمہیں اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو جائیں گی. ہماری ہدایت ہے کہ شیران کو اس علاقے سے نکال کر لے جاؤ کسی طرح. یہ تم پر منحصر ہے کیونکہ ہم تازہ ترین حالات سے واقف ہوگی. شیران کے لیے ہم نے بارتھم کا علاقہ منتخب کیا ہے. اسے بارتھم کے وحشی قبائل میں لے جا کر پھنسا دو، لیکن خبردار اس کا تحفظ کیا جائے کیونکہ یہ وحشی قبائل بہت خونخوار ہیں. یہ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ ابھی ہم بادشاہ خان کا زوال نہیں چاہتے. پہاڑوں کی پیچیدگیوں سے یہ شخص واقف ہے اور ہم اس وقت تک اسے اپنے ساتھ رکھنے کے خواہش مند ہیں جب تک ہم پہاڑوں میں اپنا کام شروع نہ کر دیں. چنانچہ بادشاہ خان حسب معمول ہمارا کارکن رہے گا. اس کی تسلی کہ تم کچھ کر سکتی ہو کرو. شیران کو ان علاقوں میں لے جاؤ اور اس وقت تک وہاں الجھائے رکھو جب تک کہ ہمیں اس کی ضرورت پیش نہ آئے. جب ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی تو اسے وہاں سے نکال لیا جائے گا اور بادشاہ خان کی جگہ متعین کر دیا جائے گا. ہمیں امید ہے کہ تم ہمارے اس پروگرام سے متفق ہوگی. یہ ہدایت ہماری جانب سے ہے اور اس کے بعد جو اقدامات کرنے ہیں وہ صرف اور صرف تم پر منحصر ہوں گے. تمہارے خیر خواہ. نیچے چند لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے. ایڈنا ڈمپل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. پھر اس نے اس کاغذ سے منسلک دوسرے کاغذات کو پڑھنا شروع کر دیا اور کافی دیر تک شیران کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کرتی رہی. اسے اپنے ہم وطنوں پر ناز تھا جو بال کی کھال نکالنے کے ماہر تھے. در حقیقت شیران کے بارے میں اسے اتنی تفصیلات کا علم نہ تھا. یہ شیران تو واقعی انوکھی چیز ہے، اس نے سوچا اور اس کے دل کے شونڈوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. پھر اس نے لفافہ اسی طرح بند کر دیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک رائٹنگ ٹیبل کے پاس آ بیٹھی. رائٹنگ ٹیبل پر اس نے ایک کاغذ پھیلایا اور پینسل سے ایک نقشہ ترتیب دینے لگی. یہ بارتھم کے علاقے کا نقشہ تھا. وہ اس پر مختلف نام لکھتی رہی، سرخ رنگ کی پینسل سے نوٹ لکھتی رہی اور تقریباً 3 گھنٹے تک وہ اس طرح ہلے جلے بغیر یہ نقشہ ترتیب دیتی رہی. کئی نام لکھے تھے اس نے کئی جگہوں پر گول دائرے بنائے تھے
پھر وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی، بہت تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ پھر اس نے پین سے اپنی جگہ رکھی، نقشہ لپیٹ کر رول کیا اور اس پر ربر بینڈ چڑھا دیا۔ اس کے بعد وہ ڈھیلے ڈھالے قدموں سے چلتی ہوئی اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گئی اور فون پر کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چند لمحات کے بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ سیڈنا فیریول بول رہی ہوں۔ سیڈنا میں ڈمپل ہوں۔ او میڈم حکم دوسری طرف سے مؤدب لہجے میں کہا گیا۔ میرے پاس پہنچ جاؤ، انتظار کر رہی ہوں تمہارا، ایڈنا نے کہا اور ٹیلی فون بند کر دیا۔ پھر وہ اسی جگہ بیٹھی سیڈنا کا انتظار کرتی رہی۔ سیڈنا کو وہاں پہنچنے میں 15 منٹ صرف ہوئے تھے۔ ایڈنا کے سامنے بہت مؤدب نظر آ رہی تھی۔ شاید یہ پہلا موقع تھا کہ ایڈنا نے اسے براہ راست طلب کر لیا تھا۔ ایڈنا کے اشارے پر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ شخص تمہیں یاد ہے سیڈنا، جس کی کار میں تم نے بوم رکھا تھا؟ ایڈنا ڈمپل نے پوچھا۔ جی میڈم یاد ہے۔ دوبارہ نظر آئے تو پہچان لو گی؟ جی ہاں یقیناً، سیڈنا نے جواب دیا۔ سیڈنا ہمیں اس شخص کو شکار کرنا ہے، اس کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، چونکہ وہ بہت چالاک انسان ہے اور بم کے اس حادثے سے بچ چکا ہے، اس لیے تم اس کے ذہن سے محو نہ ہوئی ہوگی اور وہ یقینی طور پر اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا ہوگا کہ کار میں بم رکھنے والی تم ہی تھی۔ اس جیسا منتقم مزاج آدمی تمہیں فراموش نہیں کرے گا۔ یقیناً تمہیں یہ کام خاصا مشکل محسوس ہوگا، لیکن میرے ساتھی مشکل کاموں کے لیے ہی میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دن رات آوارہ گردی کرو، سڑکوں پر، پارکوں میں، بازاروں میں اور شاپنگ سینٹرز میں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ لے۔ اگر وہ تمہارا تعاقب کرے گا، سیڈنا تو مطمئن رہنا، ہمارا پورا گروہ تمہارے تحفظ کے لیے مستعد ہوگا۔ اگر وہ تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کا ساتھ دینا، اس کی ہدایت پر عمل کرنا۔ وہ ہماری ایک اہم شخصیت ہے۔ اگر وہ تمہارا خوب چاہے تو اسے ہائیڈل گریمر لے جا سکتی ہو۔ ہائیڈل گریمر کے ہاؤس بوٹ نمبر 12 پر تمہارے لیے انتظام ہوگا۔ اور ایک بار پھر میں اپنا وعدہ دہرا رہی ہوں، تمہیں خطرناک حالات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا۔ ہمارے آدمی ہر طرح سے تمہاری خبر گیری کریں گے، بس ہمیں اس پر قابو پانا ہے اور اس کا ذریعہ تم بنو گی۔ جو حکم میڈم، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ وہ انسان ہے اور کسی انسان کو شیشے میں اتار لینا اتنا مشکل تو نہیں، سیڈنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تم جیسی حسین اور ذہین لڑکی سے یہی توقع ہے۔ فوری طور پر تم اپنا کام شروع کر دو۔ میری ہدایت کو ذہن میں رکھنا، میں فون پر تمہیں ہدایات دینا مناسب نہیں سمجھتی تھی، اس لیے میں نے تمہیں طلب کر لیا۔ اب تم جا سکتی ہو، ایڈنا ڈمپل نے کہا اور سیڈنا گردن خم کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ معزز سامعین حضرات، اس خفیہ تنظیم کے مقاصد کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔